ایک صلوات پڑھے محمد۔ واجب روزوں کی جو اقسام بیان کی گئی ہے، جو مثالیں دی گئی ہے، اس میں سب سے پہلے ماہ رمضان کے یہ 30 روزے ہیں جو ہر عاقل اور بالغ پر یہ روزے فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک۔ دوسرے قضا روزے، اگر انسان کے کوئی روزے قضا ہو جائے تو وہ روزے بھی اس کو ادا کرنا ہے، وہ بھی واجب کی نیت سے۔ تیسری قسم ہے کفارے کے روزے، اگر کوئی روزے کو، ماہ رمضان کے روزے کو باطل کرتا ہے، توڑتا ہے، تو پھر اسے کفارہ بھی دینا رہے گا۔ تو 3 قسم کے جو کفارے ہے اس میں سے ایک روزوں کا بھی کفارہ ہے، وہ بھی واجب ہے۔ والدین کے قضا روزے، بڑے بیٹے پر جس طرح کے باپ کے روزے ہیں، اگر باپ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑے بیٹے کے اوپر قضا روزے ہیں، یہ بھی واجب کی قسم میں آئیں گے۔ وہ روزے جو عہد یا قسم یا نظر کیے گئے، مثلا انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں اگر میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رہوں گا، تو اس قسم کے روزے اس کے اوپر واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اس قسم کے روزے کہتے ہیں کہ مثلا بیٹی یا بیٹا صحت یاب ہو جائے، یا ماں باپ کی صحت ہو جائے، یا فلاں کام مل جائے تو میں 3 روزے رہوں گا، 2 روزے، 1 روزہ، جتنے بھی روزوں کی نیت کرتا ہے وہ اتنے روزے واجب کی نیت سے ادا کرے گا۔ اب یہ روزے اس کے اوپر واجب ہیں۔ ایام اعتکاف میں، اعتکاف جو ایک عبادت ہے، ایام 20، 13، 14، 15 رجب یا شعبان یا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف رکھا جاتا ہے، اس اعتکاف میں تیسرے دن کا روزہ واجب ہے، تیسرے دن کا روزہ واجب ہے۔ 2 دن مستحب ہوتا ہے، 2 دن اگر کوئی مکمل کر لیتا ہے تو تیسرے دن کا روزہ واجب ہے۔ اور اس کی آخری قسم یہ ہے حج میں، حج میں اگر کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا ہے حج تمتع میں، تو اس قربانی کے بدلے میں بھی روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ روزہ واجب ہے۔ یہ تمام روزے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں یہ تمام روزے واجب قربتاً اللہ کی نیت سے رکھے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآلہ۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل روزے کے تعلق سے ہر روز صبح بیان کیے جائیں گے۔ ابھی کچھ ایک فقرہ خطبہ شعبانیہ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمائے تھے۔ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہے، اور یہ خطبہ آپ کے اور ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے تمام اپنے اجداد ائمہ طاہرین کی طرف جو ہے اس خطبے کو پلٹاتے ہوئے اور فرمایا ہے کہ یہ خطبہ رسول اللہ نے نقل کیا ہے۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خطبے کے جملات اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو تمہارے جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کا مہینہ، پہلے تو اس مہینے کو کیا کہا گیا؟ شہر اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک۔ پھر اس شہر اللہ کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہے کہ یہ جو شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا جو مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان جو ہے، یہ پروردگار کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ رمضان اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ اگر جب بارش نہ ہو اور جب سوکھا پڑ جائے اور اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو اسے بھی رمضان کہا جائے گا، یا پھر اس کیفیت کو رمضان کہا جائے گا جہاں پر بہت زیادہ شدت سے جب دھوپ پڑے گی اور اس کے بعد وہ حصہ جو ہے جل جائے گا۔ تو یہاں پر گناہوں کو جو ہے اس مہینے میں جلا دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے، خلاصہ معاف کر دیا جاتا ہے۔
ایک شخص آ کر امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. مولا کہتے ہیں لا تقولوا رمضان بل تقولوا شہر رمضان. ماہ رمضان آ رہا ہے. اگر شہر کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا ماہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان المبارک، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. تو خود اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کے نام کی برکت ہے جو آپ اور ہم دیکھتے آتے ہیں. پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے بالبرکت، شہر اللہ کیا ہے؟ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی تمام برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے. دوسری صفت ہے وَرَحْمَتِ، اور تیسری صفت ہے والمغفرہ، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. نبی اکرم ایک دیگر روایت میں فرماتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلا اس کا جو عشرہ ہے، پہلا 10 دن جو ہے وہ برکت کا ہے، دوسرا 10 دن جو ہے، دوسرا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اور تیسرا عشرہ مغفرت کا ہے. پھر دیگر حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشا نہیں جا سکتے ہیں، نہیں بخشوا لیتے ہیں، تو انہیں انتظار کرنا پڑے گا کس دن کا؟ انہیں 9 ذی الحجہ کا انتظار کرنا پڑے گا، روز عرفہ کا انتظار کرنا پڑے گا. توبہ. پھر اس مہینے کی اور خصوصیتیں بیان کرتے ہیں. بس میں تیزی سے صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یعنی تمام مہینوں میں، تمام 12 مہینوں میں پروردگار کے نزدیک یہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے. ایک وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، کہ اس کے دن کیا ہے؟ بہترین دن ہے، افضل ترین دن ہے. ماہ مبارک رمضان کے جو دن ہیں یہ افضل ترین دن ہے. وَلَيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی شبیں بہترین شب ہے. آپ دیکھیں لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر اسی کی شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یا 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اس کی شب، یہ شب مغفرت ہے. وَسَاعَتُهُ، اور اس کے لمحات، اس کے گھنٹے، یہ افضل الساعات ہے. یہ لمحات، یہ جو بتا رہے ہیں یہ وقت، یہ سب سے بڑا اور بہترین وقت ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. بس اور 1-2 منٹ کے وضاحت اس کی کر دوں کہ برکت کسے کہتے ہیں، برکت ہوتی کیا ہے. برکت روایتوں کے ذیل میں برکت تقوی سے حاصل ہوتی ہے. جو تقوی انسان حاصل کرتا ہے، جب تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی کے نتیجے میں اللہ جو ہے برکت عنایت فرماتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے لو ان علی القرى الارض آمنوا واتقوا اللہ، جب اہل ارض، اہل زمین اللہ کا تقوی اختیار کر لیں گے تو اللہ ان کے اوپر برکت کے دروازے کھول دے گا. بعض وقت ایک چیز ہوتی ہے لیکن کفایت نہیں کرتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. بعض وقت ایک لباس ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا چلتا ہے، اتنا آپ کا ساتھ دیتا ہے. ایک گاڑی ہوتی ہے بہت ساتھ دیتی ہے، لیکن بعض وقت ایسی گاڑی، ایسی چیز ہوتی ہے کہ ساتھ ہی نہیں دیتی ہو، ہے نا. اولاد بھی ایسی ہوتی ہے، اولاد میں بھی اللہ برکت کو رکھتا ہے. کثرت الگ چیز ہے. ہماری نظر میں کثرت کو ہم برکت سمجھے، زیادہ ہونا، بہت ہونا. کثرت برکت نہیں ہے. ایک ہونا تو ایک میں ہی برکت ہے. اللہ نے کوثر میں برکت رکھا ہے. رسول اللہ کی کثرت سے اولاد نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی ایسی دی ہے کہ اس سے آج تک نسل طیبہ جاری و ساری ہے. صلوات پڑھے محمد. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت ہے. ائمہ طاہرین کی ذات برکت ہے. یہ تمام چیزیں برکتیں ہیں. اور ایک جو مزہ سلام کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے سلام کرنا، اور سلام بلند آواز سے کرنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟
اشارے، یہ سلام نہیں ہے، یہ ہم لوگ بنا لیے سو اشارہ ہے، انڈین پاکستانی لوگوں کا اشارہ، شاید باہر کوئی سمجھے بھی نہ ایسے۔ ہندوستان پاکستانیوں میں ہاتھ اٹھا کر مثلا ناک تک پیشانی تک لانا یہ سلام ہو گیا، نہیں یہ سلام نہیں ہے۔ سلام انسان افشا کے ساتھ کرے، اظہار کرے، اور سلام میں برکت ہے۔